اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا. نور بھائی کام آئے گا آپ کے. اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا, سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا. اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا, سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا. اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں, سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں, آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا. سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں, آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا النبیو, ایک غیب کی خبریں دینے والے نبی, انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا, شاہدوں و مبشروں و نذیرا, گواہ بنا کر, خوشخبری سنانے والا بنا کر, ڈر سنانے والا بنا کر. آپ اپنے رب کے حکم سے اس کی بارگاہ کی طرف بلاتے ہو, ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. تو بھیجی وہ چیز جاتی ہے للوا والو جو پہلے سے موجود ہو. بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. پروردگار فرما رہا ہے, محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. تو پتہ چلا کہ محبوب کی تخلیق پہلے ہو چکی ہے. اور تخلیق کب ہوئی ہے؟ جب نہ تو زمین تھی, نہ آسمان تھا, نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, غرض کے کائنات کا وجود ہی نہیں تھا. پروردگار عالم نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. اور ایک بشر کے جسم میں مٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, ہوا بھی ہے, اور آگ کی آمیزش بھی ہے. اور رب نے اپنے محبوب کو تب بنایا جب مٹی بھی نہیں تھی. رب نے اپنے محبوب کو تب بنایا جب آگ کا وجود بھی نہیں تھا. رب نے اپنے محبوب کو تب بنایا جب پانی اور ہوا کا وجود بھی نہیں تھا. میرا امام بریلی سے پکار کے فرماتا ہے, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن آمد رسول, علماء اہل سنت, حضور سید صاحب قبلہ. حضرات آگے دیکھو, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا. ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا. چراغ کسے کہتے ہیں؟ چراغ کے معنی کیا آتے ہیں؟ چراغ اسے کہتے ہیں جس سے نور حاصل کیا جائے اور چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہ آئے. مثال کے طور پر میں نقیب اہل سنت بھائی نور محمد واحدی صاحب سے یہ کہوں کہ آپ ایک چراغ یا موم بتی یہاں جلا کر کے رکھ دیجئے, اور تمام للوا والے اور قرب و جوار والوں سے یہ کہو کہ سب اپنے اپنے گھر سے موم بتی لے کر آئیں اور اس موم بتی سے جلا کر کے لے جائیں, یا چراغ لے کر کے آئیں اور اس چراغ سے روشن کر کے لے جائیں. تو بتاؤ, جو چراغ یہاں رکھا جائے, جو موم بتی یہاں جلا کر کے رکھی جائے, کیا اس کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اب آل رسول کی دعائیں لے کر کے پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا, محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. میرے آقا کیسے روشن چراغ ہیں؟ آدم اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت شیش اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت ابراہیم اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت اسماعیل اسی نور سے چمکے ہیں, حضرت یعقوب اسی نور سے چمکے, حضرت یوسف اسی نور سے چمکے, حضرت سلیمان اسی نور سے چمکے, حضرت زکریا اسی نور سے چمکے, حضرت یحییٰ اسی نور سے چمکے, حضرت موسیٰ اسی نور سے چمکے, حضرت ہارون اسی نور سے چمکے, حضرت عیسیٰ اسی نور سے چمکے, ارے صدیق اکبر اسی سے چمکے, فاروق اعظم اسی نور سے چمکے, عثمان غنی اسی نور سے چمکے, مولا علی اسی نور سے چمکے, اس حضرت امام حسن اسی نور سے چمکے, امام حسین اسی نور سے چمکے, اور آگے بڑھو, حضرت امام اعظم اسی سے چمکے, امام مالک
इसी से चमके, इमाम शाफई इसी नूर से चमके, इमाम अहमद इब्ने हम्बल इसी नूर से चमके, अरे गौसे आजम इसी नूर से चमके हैं, गरीब नवाज इसी नूर से चमके हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं, वारिस पाक इसी नूर से चमके, सैयद सालार मसूद गाजी इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ो, अरे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, मुफस्सिर आजम इसी नूर से चमके। अरे जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार के फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और आज जो शहजादा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, ये भी इसी नूर से चमका। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब यही नूरे मुस्तफ़ा देखो, बहुत करीब से तारीख में आपको दिखाना चाहता हूँ, इसे यही नूरे मुस्तफ़ा है। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम की पेशानी में रखा और हजरत आदम की पेशानी से होता हुआ, पाक सुल्बों से होता हुआ, पाक अरहाम से होता हुआ, यही नूरे मुस्तफ़ा हजरत अदनान की पेशानी में आता है और हजरत अदनान की पेशानी से होता हुआ हजरत अब्दे मुनाफ की पेशानी में आता है और हजरत अब्दे मुनाफ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम नौफल है, एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है, एक बेटे का नाम मुत्तलिब है और एक बेटे का नाम हाशिम है। उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब, अब्दे मुनाफ के 4 बेटों में 3 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो और उनमें से हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं। जिस गली से गुजर जाएं औरतें हजरत हाशिम के चेहरे को देखें, जिस तरफ से गुजर जाएं लोग रुक रुक करके हजरत हाशिम का दीदार करें। किसी ने हजरत हाशिम का हाथ पकड़ के कहा, ए हजरत हाशिम, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, नौजवान तो बहुत हैं, लेकिन लोग तुमको रुक करके क्यों देखते हैं? तो हजरत हाशिम फरमाते हैं, लोग मुझे नहीं देखते हैं बल्कि मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा चमक रहा है वो उस नूरे मुस्तफा को देखते हैं। यही हजरत हाशिम है। मुल्के शाम तिजारत के लिए जा रहे हैं, रास्ते में यसरिब का बाजार पड़ता है, जिसे आज हम और आप मदीना मुनव्वरा के नाम से जानते हैं। मदीने शरीफ का पुराना नाम यसरिब है, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब हजरत हाशिम यसरिब के बाजार से गुजर रहे थे, मार्केट लगा हुआ है, लोग अपनी अपनी दुकान पर सामान बेच रहे हैं। एक दुकान के अंदर बड़ी हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। हजरत हाशिम की नजर पड़ी, हजरत हाशिम ने अपने निकाह का पैगाम भिजवाया तो उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं पहले बेवा हो चुकी हूँ, अब मैं दोबारा निकाह करना नहीं चाहती। तो उनका नाम सलमा है। जब हजरत सलमा से उनकी सहेलियों ने कहा, ए सलमा, तुझे क्या हो गया है? तुझे पता है तेरे लिए निकाह का पैगाम भेजने वाला कौन है? सरदारे मक्का का बेटा है, सरदारे कुरैश का बेटा है, खानाए काबा के मुतवल्ली का बेटा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत सलमा राजी हो जाती है। बड़ी मुख्तसर से तौर पे तारीख बयान करके आगे गुजरना चाहता हूँ। जब हजरत सलमा का निकाह हो जाता है हजरत हाशिम के साथ में, तो जो नूरे मुस्तफा हजरत हाशिम की पेशानी में जगमगा रहा था, वो नूरे मुस्तफा हजरत सलमा के रिहमे मुबारक में चला जाता है। अब हजरत हाशिम तिजारत के लिए मुल्के शाम चले जाते हैं और आपका उधर इंतकाल हो जाता है। इधर सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं। आमतौर पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सर के बाल काले हुआ करते हैं, लेकिन आज जो बच्चा यसरिब में पैदा हुआ है उसके सर के बाल सफेद हैं। और जब उसके सर के बाल सफेद देखे तो अहले अरब जिसके बाल सफेद होते हैं उसे शैबा कहते हैं। शैबा
शैबा के माना बूढ़ा आते हैं, किसी के बाल सफेद पड़ जाएं तो आप क्या कहते हो, अरे ये तो बूढ़ा हो गया, इसके सर के बाल सफेद हो गए, इसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। आज जो बच्चा यस्रिब में पैदा हुआ है उनके सर के बाल सफेद हैं, तो अहले अरब कहने लगे हाजा शैबा, हाजा शैबा, और यही उनका नाम पड़ गया। जब उनकी उम्र 7 साल की होती है या 6 साल की होती है, आप शिकार के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं, जिस शिकार को आप तीर चलाते हैं और आपका तीर जाकर के निशाने पे लगता है, और भी लोग तीर चलाते हैं लेकिन निशाना खता कर जाता है। किसी ने कहा ए शैबा तुम्हारा निशाना इतना अच्छा कैसे है, तुम जिस शिकार को तीर चलाते हो वो तीर जाकर के निशाने पे लगता है। तो हजरत शैबा ने कहा अरे इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा जगमगा रहा है ये उस नूरे मुस्तफा का कमाल है। यही हजरत शैबा है। उधर मुत्तलिब को मक्के में पता चलता है कि तुम्हारे भाई हाशिम की एक अमानत है यस्रिब में और उनकी उम्र 7 या 6 साल की हो गई है, जाओ और अपने भतीजे को लेकर के आओ। अब मुत्तलिब आए, सलमा से कहा मैं भतीजे को लेने के लिए आया हूँ। जब मुत्तलिब लेकर के हजरत शैबा को चलने लगे तो जब हजरत शैबा मक्के में दाखिल हुए, ऊंट पर बैठे हुए थे, मुत्तलिब के पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही आप मक्के में दाखिल हुए तो मक्के वाले देख के कहने लगे इतना हसीन बच्चा नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, ये मुत्तलिब के घराने का नहीं लगता, ये उनके खानदान का नहीं लगता। तो लोग अरबी में जो है अब्द के माना गुलाम के आते हैं। जब उन्हें ये पता नहीं चला कि ये बच्चा कौन है तो खुद ही कहने लगे हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, अरे ये तो मुत्तलिब का गुलाम लग रहा है। और सारी दुनिया जानती है उनका असली नाम शैबा लोगों की जुबान पे रटा हुआ नहीं है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हर इंसान की जुबान पे रटा हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हैं और यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। आप जब जमजम का कुआं खोद रहे थे, दूसरे कबीले के लोगों ने कुआं खोदने नहीं दिया, आपने पीछे मुड़कर देखा तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। उस वक्त आपने एक मन्नत मानी थी, अल्लाह तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक बेटे को मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 11 बेटे अता फरमाए। एक दिन आप सोए हुए थे, आपको ख्वाब आता है अपनी मन्नत को पूरा करो। आप उठे और अपने बच्चों को जमा किया, कहा मैंने ऐसी ऐसी मन्नत मानी है। तो कहा मैंने ऐसी मन्नत मानी है, बताओ मेरे बेटे तुम राजी हो? कहा हाँ हम कुर्बान होने के लिए राजी हैं। हर बेटा कह रहा था हम राजी हैं। कहा ऐसे नहीं, मैं कुरान अंदाजी करूंगा, जिसका नाम निकलेगा मैं उसी को कुर्बान करूंगा। नाम 3 मर्तबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मर्तबा नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला जो मेरे नबी के वालिद हैं। जब आप कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे तो कबीले के लोगों ने कहा, क्या कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब अभी आप ऐसा मत करो, एक काहिना औरत रहती है उससे चल करके बात करते हैं, वो कोई रास्ता निकालेगी, वो कोई तरीका बताएगी जिससे तुम्हारा बेटा भी बच जाए और तुम्हारा रब भी राजी हो जाए। आप गए अपने बेटे को लेकर के, जैसे ही उस काहिना औरत का दरवाजा खटखटाया, बूढ़ी औरत थी, डंडे का सहारा लेकर आई, सर खुला हुआ है, आकर के सरदार मक्का से पूछती है क्या बात है? कहा मैंने ऐसी मन्नत मानी थी और बता कोई तरीका बता। तो उस काहिना औरत ने कहा क्या वो बेटा दिखा सकते हो जिसका नाम कुरान अंदाजी में निकला है? कहा हाँ क्यों नहीं। हजरत अब्दुल्ला को सामने कर दिया जाता है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर नजर पड़ी, काहिना औरत अंदर जाती है, सर पे चादर डाल के आती है और पर्दे के साथ आती है और आकर के सरदार मक्का से कहती है, ए सरदार मक्का अपने बेटे को वापस ले जाओ, दुनिया में कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। कहा कैसे कहती है? तो उस काहिना औरत ने कहा मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएगा उसका नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है। हजरत अब्दुल्ला को लेकर के आए, ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूं मैं।
حضرت عبداللہ کے بارے میں جس دن اس کاہنہ عورت نے بتایا نا کہ آخری پیغمبر کا نور ان کی پیشانی میں جگمگا رہا ہے، اسی دن سے دشمن ہو گئی یہود و نصارہ۔ وہ سوچتے تھے کہ اب نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر کے قریش قبیلے میں چلی جائے گی، اللہ اکبر۔ اس لیے انہوں نے کیا سوچا کہ قبیلہ قریش میں حضرت ہاشم کی اولاد میں حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا، تو اسی دن سے یہودی دشمن ہو گئے، منصوبے بنانے لگے کسی طریقے سے حضرت عبداللہ کو قتل کر دو۔ جب حضرت عبداللہ ہی نہیں رہیں گے تو وہ آخری پیغمبر بھی نہیں آئے گا۔ جنگل میں آپ گئے تو 70 یہودی تلوار لے کر کے آ گئے اور بیچ گھیرے میں لے لیا حضرت عبداللہ کو، اور تلوار لے کر آگے بڑھے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو ان 70 یہودیوں نے کہا کہ آخری پیغمبر کا نور تمہاری پیشانی میں جگمگا رہا ہے، اس لیے ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پیغمبر اس دنیا میں نہ آئے۔ تو آپ مسکرانے لگے۔ یہودی بولے آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تم لوگ خدا سے لڑائی کرنا چاہتے ہو؟ تم خدا سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ بولے کیسے؟ کہا خدا چاہتا ہے کہ اس کا محبوب دنیا میں آئے اور تم چاہتے ہو کہ اس کا محبوب دنیا میں نہ آئے۔ تو انہوں نے کہا ہم تم کو قتل کریں گے۔ تھوڑی دوری پر ان کے قبیلے کے اور تھے جن کا نام تھا وہب بن عبد مناف۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ یہ میرے قبیلے کا نوجوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ اس کو قتل کر دیں، اس لیے انہوں نے سوچا لاؤ آواز دوں اب حضرت عبداللہ کو تاکہ یہ یہودی سمجھ جائیں کہ ان کے ساتھ میں کوئی اور بھی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آواز دینا چاہی ایسا لگا جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو۔ کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ کوئی پتھر اٹھا کے پھینکوں۔ کہتے ہیں میں پتھر اٹھانا چاہ رہا تھا، پتھر زمین سے چپک گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ چل کے مدد کر دوں ان کی جا کر کے، کہتے ہیں میرے قدم زمین سے چپک گئے۔ میں وہی کھڑا ہو کر کے منظر دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے ایک جماعت اتری، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے 70 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ وہب بن عبد مناف مدد کیوں نہ کر سکے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مدد کر دیتے اور میرے آقا مکے میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو یہ کہہ دیتے بیٹا اگر میں نہیں ہوتا تو تمہارے والد کو یہودی قتل کر دیتے اور تم اس دنیا میں نہیں آتے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے اوپر ان کا احسان لینا پسند نہیں فرمایا تاکہ دنیا دیکھ لے جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے۔ یہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، آپ اپنے گھر پر آ گئے، وہب بن عبد مناف اپنے گھر پر آ گئے، قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں اے لوگوں میرا ایک مشورہ ہے۔ قبیلے کے لوگ بولے کیا مشورہ ہے؟ بولے میری بیٹی آمنہ جوان ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جوان ہیں، کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ میں جاؤں اور اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ میں کر دوں۔ تو قبیلے کے لوگ ہنسنے لگے، تو چند بکریوں کا مالک، وہ ہزاروں بکریوں کا مالک، تو ایک غریب اور وہ خانہ کعبہ کے متولی کا بیٹا، اتنے بڑے گھر سے رشتہ جوڑنے کی سوچ رہا ہے۔ یہ کہہ کے قبیلے والے چلے گئے۔ وہب بن عبد مناف کہتے ہاں میں غریب ضرور ہوں لیکن میں جاؤں گا ان کے گھر پر اپنی بیٹی کے تعلق سے ان کے بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے، کیونکہ قیامت کے دن ان کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے والوں میں میرا بھی تو نام آ جائے گا۔ گئے صبح کو دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبد المطلب نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ بولے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ فرمایا ہم بھیک دروازے پہ کھڑا کر کے نہیں دیتے ہیں، سینے سے لگا کے گھر میں بٹھا کے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میری بیٹی آمنہ اور آپ کے بیٹے عبداللہ کا رشتہ ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ کہا کیا نام بتایا اپنی بیٹی کا؟ کہا میری بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ آپ معنی پہ غور کرنے لگے، آمنہ امن سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں چین دینے والی، سکون دینے والی۔ سوچنے لگے بیٹے کا نام عبداللہ،
बहू का नाम आमिना। इनसे जो बेटा दुनिया में आएगा वो दुनिया को चैन देता हुआ आएगा, वो दुनिया को सुकून देता हुआ आएगा, वो दुनिया को आराम पहुंचाता हुआ आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले मुझे रिश्ता मंजूर है। ये को रिश्ता तय हो जाता है और बारात पहुंच जाती है। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बने हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना के साथ में आपका निकाह हो जाता है। एक बात यहाँ पहुंच करके मैं आपको बता दूं, ये एक निकाह है जो मक्के में होने जा रहा है। कभी तुमने अपने निकाहों पे गौर किया है कि तुम्हारे यहाँ जो निकाह होते हैं उनका हाल क्या है? 5-5 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। अरे लड़की पसंद भी आ जाए लेकिन फिर भी 1-1 महीने तक उसके घर पे खाने का सिलसिला जारी रहता है कि आज लड़के का फला भाई देखने आ रहा है, कल उसका बहनोई आएगा, परसों उसकी एक बहन रह गई है वो देखने के लिए आएगी। और हाल क्या होता है? 5-5 महीने 6-6 महीने रिश्ता चलाने के बाद में क्या कहा जाता है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के का भाई कह रहा है उसके भाई का जोड़ नहीं है। बताओ जब लड़की पसंद नहीं थी तो क्यों उसके घर पर 6 महीने तक खाते रहे? वो गरीब रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके घर वालों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला गरीब, 300-400 रुपए की मजदूरी करके अपने घर वालों का गुजर बसर करने वाला गरीब कहां से इतने पैसे लेकर के आए? आज हमारे यहाँ की शादियां, इन शादियों की बढ़ते अखराजात ने आज हमारे मुआशरे को तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया कि हमारी न जाने कितनी लाख मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। तुम देखते नहीं, आए दिन अखबार में खबरें आती है, आए दिन सोशल मीडिया पे खबरें आती है। क्या इस चीज का हिसाब नहीं देना कयामत के दिन? मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान करो, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। ये पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। लेकिन आज हमने निकाह को भारी कर दिया, आज हमने निकाह को इतना ज्यादा महंगा कर दिया है। अल्लाह अकबर। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने बेटा दिया है, ऐसा लगता है इसको बेटा क्या मिला है? कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। इतना याद रखना, जो रब बेटा देना जानता है वो मेरा रब बेटा लेना भी जानता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, उस रब की पकड़ से डरना। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मैंने बड़े से बड़े अमीरों को फकीर होते हुए देखा है और गरीब से गरीब इंसान को मैंने अमीर होते हुए देखा है। वो जो कभी गाड़ियों में फख्र करते थे आज उनके घरों में साइकिल तक नसीब नहीं है। वो जो कभी नंगे पैर चला करते थे आज गाड़ियों में फख्र कर रहे हैं। जो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पर और सेहत पे कभी भरोसा मत करना, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे भीख मांग के ले लो, चाहे रब की रजा में राजी हो के ले लो। इतना याद रखना। आज जो हमारे यहाँ के जो निकाह के अंदर जो नई नई किस्म के रस्म व रिवाज चल रहे हैं ना, इन रस्म व रिवाज को खत्म कर दो, वरना वो दिन दूर नहीं है, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। मदीने वाले मुस्तफ़ा को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। फातिमा का निकाह उसके साथ किया। तारीख में जिनके पास सिर्फ एक जोड़ लिबास था वो भी पेबंद लगा हुआ, खुद का मकान भी नहीं, एक सहाबी ने अपना मकान किराए पे दिया। जब मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया। उस वक्त हजरत फातिमा ने पूछा था बाबा हमारा महर क्या रखा है? तो मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा? अर्ज किया बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए।
میرے نبی نے فرمایا جب سے خدیجہ کا وصال ہوا میری بیٹی تو نے آج تک مجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، آج پہلی بار میری لاڈلی تو نے مانگا ہے، مانگ میں تجھے دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے رو کے کہا بابا مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، مجھے جوڑے نہیں چاہیے، بابا میں نے آپ کو راتوں رات امت کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، بس اتنی گزارش ہے قیامت کے دن جب آپ امت کی شفاعت کے لیے دعا کر رہے ہو تو فاطمہ آمین کہہ دے، بس اتنی اجازت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے بیٹی فاطمہ تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی، جبرائیل علیہ السلام آئے، رب نے حکم دیا جا میرے محبوب سے کہہ دے کہ بیٹیاں دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی، میرے محبوب سے کہہ دے کہ قیامت کے دن محبوب دعا کرنا تمہارا کام ہے، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے، اور جنت دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ کتنی محبت ہے ہم گناہگاروں سے۔ آج ہم نے مسجد ویران کر دی اور سنیما ہال آباد کر دیے، آج ہر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے، 5 بیٹے اگر کسی کے ہیں تو 5 الگ الگ چارپائی پہ لیٹ کر کے فلمیں دیکھتے نظر آتے۔ ایک دن بھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آج سب لوگ بیٹھ کر کے نبی پہ درود پڑھ لیں، کبھی دل میں ہمارے یہ خیال نہیں آیا کہ آج سب لوگ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں۔ پھر بھی رونا رویا جا رہا ہے، کماتے بہت ہیں لیکن پیسہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہمارے گھر میں، برکت کہاں سے ہوگی؟ جو برکت کے طریقے ہیں نا ان طریقوں کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر بھوت پریت کا سایہ تک نہیں آتا۔ آج ہم نے قرآن کو اتنے اوپر چھپا کے رکھ دیا جہاں آج ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، اور ہم نے ٹی وی کو سامنے رکھا، LCD کو سامنے رکھا، صبح آنکھ کھل رہی ہے تو آج کون سا نیتا کیا بھاشن دے رہا ہے وہ دیکھتے نظر آتے ہیں، آنکھ کھلی اخبار پہ ہماری آنکھ گئی کہ اللہ آج دیکھیں کون سی خبر آئی۔ کبھی دل میں خیال آیا کہ آج سب گھر والوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرو؟ یہ ہے نبی کی محبت۔ میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آج ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چھوڑ دیا ہم نے، اسی لیے آج ہم پریشانیوں کے شکار ہو گئے، اسی لیے آج ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدموں کا بوسہ لے تو اپنے نبی کے بتائے طریقے پہ چلو، شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ میرے آقا کو اس امت سے کتنا پیار ہے، غریبوں سے کتنی محبت ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آج ابو بکر کو اجازت دیجئے، میری دولت کب کام آئے گی، میرا پیسہ کب کام آئے گا، آج میں فاطمہ کے لیے اتنا جہیز اکٹھا کروں گا کہ بڑے سے بڑا سردار دیکھے گا۔ اللہ اکبر، نبی کی آنکھوں میں آنسو، نبی فرماتے ابو بکر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو میری امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی بیٹیاں جوان ہوں گی، وہ کہاں سے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز کا انتظام کریں گے؟ اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہ ہو گیا، کبھی دکھنور کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، کبھی منگنی کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، کبھی نکاح شادی کے موقع پر، کبھی گاڑی کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، میں بتا دوں ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا، بولا مولانا مجھے گاڑی چاہیے اور وہ بھی چاہیے مجھے جہیز میں گاڑی۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، تو میرے ساتھ چل، میں جمعے میں تقریر کروں گا، 1 جمعہ نہیں 2 جمعہ نہیں 3 جمعوں میں اتنے پیسے اکٹھے کرا دوں گا کہ تیرے لیے 1 گاڑی آ جائے گی۔ اس نے میرا ہاتھ جھڑک کر کے کہا کیا مجھے بھکاری سمجھ رکھا ہے، کیا تم مجھے بھکاری سمجھ رہے ہو؟ ارے میں نے کہا بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو جھولی ڈال کر کے دروازے مانگے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے ارے جو ہاتھ پھیلا کر کے دکان مانگے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو مارکیٹوں میں جا کر کے مانگے، ارے بھکاری اسے بھی کہتے ہیں کہ جو جہیز کی لمبی ڈیمانڈ
بنا کر کے اپنے سسرالیوں کے دروازے پہ جا کر کے مانگے، اس لیے اسے بھی بھکاری کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ بڑی محنتوں کے بعد جلسے سجائے جاتے ہیں، پر کہاں کہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے تب کہیں جا کر کے ایسے جلسے وجود میں آتے ہیں۔ کچھ پیغام لے کر کے جاؤ، کچھ نصیحت کی باتیں لے کر جاؤ، کچھ شریعت کی باتیں لے کر کے جاؤ۔ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی شادی سنت طریقے پہ کرو۔ اگر تم کو یہ 500 کی بارات لے کر کے جانا، یہ 600 کی بارات لے کر کے جانا، وہ غریب لڑکی والا عزت بچانے کی خاطر کہاں کہاں سے لا کر کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور یہ باراتی نہ نماز سے مطلب ہے ان کو، نہ روزے سے مطلب ہے ان کو، نہ دینی کاموں سے مطلب ہے ان کو، جواری شرابی سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جا کر کے اس کی غریب کی غربت کا کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتا پھر رہا ہے، بھائی کھانے میں کوئی کمی ہو تو معاف کر دینا، کھانے میں کوئی کمی نظر آئے تو معاف کر دینا۔ اور یہ صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں قورمے میں شوربہ زیادہ کر دیا تھا، زردے میں میٹھا کم کر دیا تھا، اس میں میوہ کم ڈالی تھی، ارے کھانے میں مزہ نہیں آیا، تندور بہت موٹے کر دیے تھے، روٹی بہت زیادہ موٹی ہو گئی۔ بتاؤ وہ غریب کہاں سے اکٹھا کر کے لاتا ہے؟ اس غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تمہارے آگے بھی بیٹیاں ہیں، تمہارے آگے بھی بہنیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جس غریب کی غربت کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کہیں تمہاری بھی غربت کا مذاق نہ اڑ جائے، کہیں تمہاری بھی عزت کا طوطا نہ اڑ جائے۔ اس لیے غریب کی عزت چھپاؤ، غریب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماؤ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ کسی کی عزت کو اجاگر نہ کرو، بلکہ عیبوں کو چھپاؤ اور اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرو۔ جا کر کے ایک ہفتہ گھر میں چکن نہیں بنتا ڈاکٹر صاحب، اور وہاں جا کر کے لیگ پیس پہ لیگ پیس، آدھا کھایا آدھا نیچے پھینکا، آدھا کھایا آدھا نیچے پھینکا۔ شادی کے بعد نیچے نظر ڈالو نا ٹیبل کے تو اتنا کھانا برباد ہوتا ہے، کیا اس کا حساب نہیں دینا؟ میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے، ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پہ، نبی نے اٹھایا اسے صاف کیا اور صاف کر کے اسے تناول فرما لیا، کھا لیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا عائشہ رزق کی بے حرمتی نہ کیا کرو، اللہ نے جس قوم سے رزق چھینا ہے اسے دوبارہ عطا نہیں فرمایا ہے۔ آج کتنی رزق کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، پیروں کے تلے روندا جا رہا ہے، رزق کی کتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے تو اس کی شادی سنت طریقے پہ کرو، اس طریقے سے شادی کرو کہ تم سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس کا رسول راضی ہو گیا، تو جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی چین سے رہو گے، اور دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہا جائے گا لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ شادی کا کارڈ چھپوایا، اس پہ لکھواتے ہیں شادی مبارک۔ کیا لکھوایا؟ شادی مبارک۔ مبارک کے معنی پہ غور کیا ہے؟ سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ پوچھیں بتائیں گے سید صاحب قبلہ بارکہ یبارک، برکت سے بنا مبارک، جس کے معنی آتے ہیں برکت والی شادی، ایسی شادی جس میں برکت۔ بتاؤ جس میں ڈانس پارٹی ناچے اس میں برکت ہوگی؟ جس میں ایک ہفتے سے گھر میں ڈھول بج رہا ہو کیا اس میں برکت ہوگی؟ کیا جس شادی کے اندر بینڈ بجے اس میں برکت ہوگی؟ شادی مبارک، شادی مبارک۔ اتنا یاد رکھنا یہی وجہ ہے کہ آج 1 مہینہ 2 مہینے نہیں گزرتے بہو اپنا چولہا الگ کر لیتی ہے۔ وہ بوڑھا باپ جس کے منہ میں دانت سلامت نہیں، پیٹ میں آتے سلامت نہیں، جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ کی، جہیز کے برتن میں 1 گلاس میں پانی پینا تک نصیب نہیں ہوا، اس گاڑی پہ بیٹھنا تک نصیب نہیں ہوا۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں شریعت کا، جہیز جتنا بھی لڑکی والا دیتا ہے، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اس کی مالک لڑکی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ میں نے ایک فتویٰ برکاتیہ فتویٰ فیض الرسول میں پڑھا ہے کہ اگر لڑکی کا انتقال ہو جائے تو وہ جہیز واپس کرنے کا حکم ہے۔ اب آپ سوچو جس کے ہم مالک نہیں ہیں اس کے لیے ہم منہ پھیلا رہے ہیں، جس کے ہم مالک بھی نہیں بن سکتے
ہم اس کے لیے منہ پھیلا رہے ہیں؟ تو ہم کو ایسے طریقے سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہیے نا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ سنت کے مطابق شادی کرو۔ ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں اور ایک شادی مکے میں ہونے جا رہی ہے۔ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کی، حضرت عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ تم ہم کھانے میں کیا کھلاؤ گے، یہ نہیں پوچھا کہ سامان کیا کیا دو گے، بس نام پوچھا تھا، نام بتاؤ اپنی بیٹی کا۔ کہا آمنہ نام ہے۔ کہا بس مجھے رشتہ منظور ہے۔ بارات کتنی گئی تھی؟ 10 یا 11 لوگ گئے تھے شادی میں، اور یہ نکاح ہو کر کے آیا۔ کتنے دن رہی حضرت آمنہ؟ 2 دن یا 3 دن تک رہی تھی حضرت عبداللہ کے گھر میں۔ اس کے بعد جب اپنے گھر پر گئیں تو اپنے والد کے گلے لگ کر کے رونے لگی۔ باپ ہو تم اولاد والے ہو، اگر بیٹی پہلی بار میکے آئے اور اپنے والد کے گلے لگ کر کے رونے لگے تو باپ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا، میری بیٹی کو کون سی ایسی پریشانی آ گئی۔ پوچھا میری بیٹی، میری لخت جگر کیا بات، روتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا، آج کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت آمنہ نے کہا ابا آج عجیب بات میں نے دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا ابا اس سے پہلے بھی میں گھر سے نکلتی تھی لیکن نہ کوئی پتھر مجھے سلام کرتا تھا، نہ کوئی درخت مجھے سلام کرتا تھا، لیکن آج جب میں حضرت عبداللہ کے گھر سے آئی ہوں، جیسے ہی قدم میں نے گھر سے باہر نکالا ہے، راستے میں جو بھی پتھر ملتا وہ مجھے سلام کرتا، اور جو درخت ملتا وہ مجھے سلام کرتا۔ بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، یہی حضرت آمنہ ہے۔ اب سنو بہت تیزی کے ساتھ میں، یہی حضرت آمنہ ہے۔ جب آپ پانی لینے کے لیے جاتی تو اور عورتیں جب مکے میں کنویں سے پانی بھرتی تو پانی نیچے ہوتا، ڈول سے نکالنا پڑتا تھا۔ جیسے ہی حضرت آمنہ جاتی پانی اوپر آ جاتا، آپ کو جھکنا بھی نہیں پڑتا، آپ کھڑے کھڑے پانی بھر لیا کرتی۔ مکے کی عورتیں کہتی آمنہ جایا نہ کرو، تم جاتی ہو تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، تم یہی کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے پانی اوپر رہتا ہے اور ہم آسانی سے پانی بھر لیتے ہیں۔ جس راستے سے گزرے حضرت آمنہ، اس راستے پہ جو بھی درخت پڑے وہ حضرت آمنہ کو سلام کرے، جو پہاڑی آئے وہ حضرت آمنہ کو سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سے ان کے والد حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹا ہمارا لاڈلا دنیا میں آنے والا ہے، تم جاؤ اور جا کر کے ملک شام سے سامان خرید کر کے لاؤ۔ یہ ملک شام جا رہے تھے، واپسی کے موقع پر حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور حضرت عبداللہ کا یثرب میں مدینہ منورہ میں وصال ہو جاتا ہے۔ ادھر حضرت آمنہ انتظار کر رہی تھی میرا شوہر آنے والا ہے، حضرت عبد المطلب انتظار کر رہے تھے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے۔ تو جب قافلہ آیا پوچھا عبداللہ نہیں آئے؟ کہا حضرت عبداللہ کو ہم یثرب چھوڑ کر کے آئے ہیں، آپ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، جب بیٹا اپنے بھائی کو لے کر کے آ۔ جب حارث پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ حارث روتے ہوئے آئے اور حضرت عبد المطلب نے پوچھا بیٹا کیا بات اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے؟ کہا ابا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے، بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس طرح کس منہ سے جا کر اپنی بہو سے کہوں جو اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہے، کیسے جا کر کے کہوں جو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو حضرت آمنہ نے قدموں کی آہٹ کو سنا، آپ آئیں اور آ کر کے جب دروازہ کھولا تو حضرت عبد المطلب کھڑے تھے۔ کہا کیا میرے شوہر نہیں آئے؟ کیا میرے سر کے تاج نہیں آئے؟ تو حضرت عبد المطلب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی صبر سے کام لو۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے لگی حضرت آمنہ۔ شوہر کا سایہ جس کے سر پہ ہوتا ہے نا وہ عورت قسمت والی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں جب تک عورت کے سر پہ شوہر کا سایہ رہتا ہے، اگر وہ میکے جاتی ہے تب بھی عزت سے لوگ بولتے ہیں، سسرال میں رہتی ہے تب بھی لوگ محبت سے پیش آتے ہیں، اور شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو چند دن محبت دکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے وہی تاریخ راتیں ہیں، وہی قسم پرسی کی زندگی ہے۔ بچوں کے لیے عید پر انتظار کرتی ہے کہ کاش میرے بچوں کو کوئی نئے کپڑے پہنا دیتا، کاش میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان کوئی پہنچا دیتا۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے ان بچوں کا اپنے بچوں کو نئے کپڑے لا کر کے دیتا ہے، کھانے کے لیے بہترین سے بہترین غذائیں باپ اپنی اولاد کو کھلاتا
سناتا ہے اے میری ماں اور بہنوں اگر تمہارے شوہر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو, شوہر حیات ہیں تو ان کی خدمت کر لو. جس دن یہ سایہ سر سے اڑ جاتا ہے کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوتا, کوئی پیار کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوتا. حضرت آمنہ راتوں میں اٹھ کر کے حضرت عبداللہ کو یاد کرتی تھی اور راتوں میں اٹھ کر کے رویا کرتی تھی. ایک دن کہتی ہے میرے مولا میرا بیٹا اس دنیا میں آیا نہیں, تو نے اس کے والد کا سایہ پہلے ہی اٹھا لیا. غیب سے آواز آتی ہے آمنہ ان کے والد کا سایہ ہماری حکمتوں سے اٹھا ہے, ان کے والد کا سایہ ہماری حکمتوں سے اٹھا ہے. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جسے ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے اور اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے. میرا ایمان پکار کے کہتا ہے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہیں, غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہیں, بے کسوں کا سہارا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد وجہ تخلیق کائنات حضور سید صاحب قبلہ حضرت علامہ فرقان منظری بریلی شریف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آگے بڑھوں اللہ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. ابھی وہ محبوب دنیا میں نہیں آیا ہے, زمین انتظار کر رہی ہے. کیا کہنے, جس کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا گیا وہ محبوب کب آئے گا؟ اللہ. آسمان کہہ رہا ہے جس کے صدقے میں مجھے سجایا گیا ہے وہ محبوب کب آئے گا؟ سبحان اللہ. چاند منتظر ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں روشنی ملی وہ پیغمبر کب آئے گا. سورج انتظار کر رہا ہے جس کے صدقے میں ہمیں چمک ملی وہ پیغمبر کب آئے گا. ہر پیغمبر جو بھی آیا وہ اعلان کرتا ہوا آیا, جس کے صدقے میں ہمیں نبوت ملی ہے وہ پیغمبر ابھی آیا نہیں ہے, آنے والا ہے. کیا بات ہے, آیا نہیں ہے, آنے والا ہے. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور جب آگ نے آپ کو نہیں جلایا آپ باہر نکل کے آئے تو قوم نے پوچھا جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہیں آپ وہی تو نہیں ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بولے میں وہ نہیں ہوں, جس کے صدقے میں مجھ پر آگ گلزار بنی ہے وہ پیغمبر ابھی آیا نہیں, آنے والا ہے. کیا بات ہے. حضرت اسماعیل کے گلے کو چھری نے نہیں کاٹا تو قوم نے پوچھا آپ وہی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں, وہ پیغمبر آنے والا ہے. ساری دنیا منتظر ہے, نظریں ٹکی ہیں. اے مکہ زمین تیری ہوگی, آمنہ گود تیری ہوگی, خانہ کعبہ کا پڑوس ہوگا, وہ پیغمبر آئے گا. ساری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہیں, وہ پیغمبر کب آئے گا. میرا امام کہتا ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جو بھی پیغمبر آیا حضرت آدم علیہ السلام نے اس تبلیغ کی اور جب آپ دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے شیش سے فرمایا میرے بیٹے شیش جس چمک میں میں کام کرتا رہا اسی چمک میں تم بھی کام کرتے رہنا, جس روشنی میں کام کرتا رہا تم بھی اسی روشنی میں کام کرتے رہنا. حضرت شیش جا رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ان کی چمک میں کام کر رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں دوسرے پیغمبر ان کی چمک میں کام کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس چمک میں کام کرتے رہے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اسی چمک میں کام کرتے رہے. حضرات گرامی ایک ایک پیغمبر کے دور میں اور بھی پیغمبر بھیجے گئے ان کی مدد کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے اور آپ کو جب اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت دیتے ہوئے گئے اے لوگوں وہ پیغمبر آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا, اور یہ کہہ کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے. اب وہ پیغمبر آنے والا ہے, کسی پیغمبر کی چمک نہیں ہے, کسی پیغمبر کی روشنی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور میری نبی کی پیدائش کے وقت کافی سالوں کا زمانہ گزر گیا, کوئی پیغمبر نہیں آیا, کوئی رسول نہیں آیا. اگر ایک مہینہ عالم تمہارے سامنے تبلیغ نہ کرے تو قوم کی حالت کیا ہو جاتی ہے, قوم کا حال کیا ہو جاتا ہے. آج تو لوگ خود ہی واٹس ایپ پہ مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں, جن مسائل کو سمجھنے کے لیے ان علماء کو 15 سال مدرسے میں لگ جاتے ہیں, یہ 10 منٹ کی کلپ سن کر کے مسئلہ سمجھ لے گا, یہ 5 منٹ کی کلپ سن کر کے مسئلہ سمجھ لے گا. اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں, جو جس کا کام ہے وہ اسی کو زیوا دیتا ہے. اب کوئی انسان کپڑا سلنے
کا کام کرتا ہے اسے آپ مکان بنانے کے کام پہ لگا دو، کیا مکان بنا پائے گا؟ ایک مکان بنانے والے کو لا کر کے کپڑا سلنے کے کام پہ لگاؤ، کیا سل پائے گا؟ نہیں۔ یہ علماء ہیں، ان کا کام ہے مسائل بیان کرنا، یہ علماء ہیں، ان کا کام ہے شریعت کا پیغام تم تک پہنچانا، تمہارا کام ہے ان کے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، قوم کی حالت کیسی ہو گئی تھی، بات بات پہ جنگیں چھڑ جاتی تھی اور وہ لڑائی کئی نسلوں تک رہتی تھی، قتل کرنا عام ہو گیا تھا، ذرا سی دیر میں مرڈر کر دیا جاتا تھا، اور بیٹیوں کا حال، عورتوں کا کیا حال ہو گیا تھا، عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی، بیواؤں کو زندہ چتا پہ جلا دیا جاتا تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے وہیں پر زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہ حال ہو گیا تھا مکے والوں کا۔ اللہ اکبر، اس مکے کی سرزمین پر اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا منحوس تصور کرتا تھا۔ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت دہیہ کلبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ دہیہ کلبی نے جب اسلام قبول کر لیا تو رونے لگے، نبی نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہتے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، 70 گھر میرے اندر آتے تھے، میں 70 گھروں کا سرپرست تھا، یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی گناہ ہیں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے آدمی مسلمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اور رونے لگے، پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ ایک بات میں آج تک نہیں بھولا، آقا میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر کے گیا، میں تجارت کے لیے چلا گیا، یہ کہہ کے گیا اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں بانٹنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے میں چلا گیا، کئی سال کے بعد جب واپس آیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک پھول سی بچی نے دروازہ کھولا۔ کہتے جب وہ بچی دروازہ کھولتی ہے میں نے کہا مننتے تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ بولے میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہتے وہ بچی میرے قدموں سے آ کر کے لپٹ گئی، کہہ رہی تھی ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں پوچھتی تھی میرے ابا کب آئیں گے، تو میری امی کہتی کہ بیٹی بہت جلد آنے والے ہیں۔ پھول سا کھلتا ہوا اس بچی کا چہرہ تھا۔ کہتے ہیں میں اندر گیا، میں نے بی بی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا میرے شوہر دیکھ نہیں رہے اس کا نقشہ آپ سے ملتا ہے، اس کے رخسار آپ سے ملتے ہیں، اس کے لبوں کو دیکھو آپ کے لبوں سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا تو نے میری نصیحت یاد نہیں رکھی؟ میں نے کہا نا کہ لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا اور بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کہا تو میری بیوی نے مجھے جواب دیا جب یہ میری بیٹی پیدا ہوئی میرے برابر میں لا کر کے لٹائی گئی تو میں اس کا گلا دبانا چاہ رہی تھی، میری ممتا نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا خبردار اگر تو نے بیٹی کا گلا دبا دیا تو قیامت تک کے لیے بیٹیوں کا بھروسہ ماں کی ممتا سے اٹھ جائے گا۔ میرے شوہر ماں کی نظر میں کیا لڑکا اور کیا لڑکی، میرے لیے تو دونوں برابر ہے۔ کہتے میں وہ سوچنے لگا کہ میں نے اور لوگوں کی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو تو زمین میں گاڑ دیا اور اپنی بیٹی کی پرورش کرتا رہا۔ اس لیے کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، رسی لی، کہتے ہیں اور کدال لی اور لے کر کے جب میں جنگل کی طرف جانے لگا میری بیوی نے پیر پکڑ کے کہا مت لے جا میری پھول سی بیٹی کو، مت لے جا میری لاڈلی کو، مت لے جا میری لگتے جگر کو۔ کہتے ہیں میں نے پیر کا جھٹکا دیا، بیوی دور جا کر کے گری۔ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، راستے میں میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا ابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جا رہے ہیں۔ میرے پیر میں نوکیلے پتھر لگ گئے، خون نکلنے لگا۔ میری بیٹی کی نظر پڑی تو کہتی ابا باپ کا لہو بہا کے دعوت نہیں کھانی، باپ کا خون بہا کے دعوت نہیں کھانی، واپس چلو۔ کہتے ہیں میں نے کہا بس بیٹی تھوڑی دور اور۔ کہتے جب میں جنگل میں پہنچا میں مٹی کھود رہا تھا تو میری بیٹی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی باہر نکال کے ڈال رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا آج اس کا باپ ظالم ہو چکا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ آج اس کا باپ اسی کو زمین میں گاڑنے کے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے گڑھا کھودا میری بیٹی میرے ماتھے سے پسینے کو صاف کر رہی تھی، مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گڑھے میں کھڑا کر دیا۔ جب
جب میں مٹی ڈالنے لگا تو میری بیٹی مسکرا کے ہاتھ اوپر کرتی ابا گود میں لے لو پیروں میں درد ہو رہا ہے کہتے ہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا میری بیٹی کمر تک دب گئی ہاتھ اٹھا کے کہتی ابا پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہیں گود میں لے لو کہتے ہیں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا کہتے ہیں جب میری بیٹی سینے تک دب گئی تب میری بیٹی کی سانسیں دبنے لگی میری بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا جہاں رحمت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے اے میرے پروردگار کب تک بیٹیوں کو زمین میں گاڑا جاتا رہے گا کب تک بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا جاتا رہے گا میں نے اپنے گھر میں سنا ہے تیرا آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو بچاتا ہوا آئے گا جو بیٹیوں کو زندگی دیتا ہوا آئے گا کب آئے گا زندگی دینے والا کب آئے گا بیٹیوں کو بچانے والا کب آئے گا بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا ادھر جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اگر کسی جوان عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا وہ بیوہ جلنے سے پہلے کہتی میرے باپ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا میرا کیا قصور ہے بھائی سے کہتی بھائی مجھے بچا لو بھائی کہتا یہی رسم و رواج چلے آ رہے ہیں بیواؤں کو زندہ چتاؤں پہ جلایا جا رہا تھا بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جا رہا تھا اے للوا کی سرزمین پر عرس رشیدی میں آنے والوں ادھر بیوائیں پکار کے کہہ رہی تھی کب تک بیواؤں کو چتاؤں پہ زندہ جلایا جاتا رہے گا ادھر بیٹیاں پکار کے کہہ رہی تھی مولا کب تک بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جاتا رہے گا تو ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے حضرت عبداللہ کے مکان سے حضرت آمنہ کی گود سے صبح صادق کے وقت میں ایک آواز فضا میں گونجتی ہے اے دفن ہونے والی بچیوں اب پریشان مت ہو اے چتاؤں پہ چلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن آمد رسول جشن میلاد رسول سرکار کی آمد وجہ تخلیق کائنات حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ حضور سید صاحب قبلہ عرس رشید الاولیاء نعرہ رسالت زندہ باد کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں زمین انتظار کر رہی تھی وہ پیغمبر کب آئے گا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو صبح صادق کے وقت میں بھیجا اگر اپنے محبوب کو مکمل رات میں بھیجتا تو دن شکایت کرتا مکمل دن میں محبوب آتا تو رات شکایت کرتی مولا مجھ میں کیا کمی تھی ایسے وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ رات جاتے جاتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے اور دن نکلتے نکلتے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لے مصطفیٰ کی آمد کا وقت کیا نرالا ہے شب گزرنے والی ہے دن نکلنے والا ہے مصطفیٰ آئے بیٹیاں مسکرانے لگی مصطفیٰ آئے بیوائیں مسکرانے لگی مصطفیٰ آئے غلام مسکرانے لگے مصطفیٰ آئے کمزور مسکرانے لگے مصطفیٰ آئے یتیم مسکرانے لگے یتیموں سے پوچھا گیا اے یتیموں ذرا یہ بتاؤ جب سے تمہارا باپ مرا کبھی تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی آج کیوں مسکرا رہے ہو تو یتیم کہتے ہیں ہاں ہاں جب سے ہمارا باپ مرا کسی نے ہمارے سر پہ دستے شفقت نہیں رکھا آج آمنہ کی گود میں
وہ آیا ہے جو یتیموں کو اپنے سینے سے لگائے گا, جو غریبوں کو اپنے سینے سے لگائے گا, جو کمزوروں کو اپنے سینے سے لگائے گا. حضرات زمین انتظار کر رہی تھی, زمین پہ پیغمبر آ گئے. آسمان منتظر تھا. چاند نے سورج سے پوچھا اے سورج وہ پیغمبر کب آئیں گے؟ تو سورج نے چاند سے پوچھا تو اس کا انتظار کب سے کر رہا ہے؟ تو چاند کہتا ہے ارے میں تو ان کا انتظار اس دن کے لیے کر رہا ہوں. 14ویں کا چاند ہوں. وہ محبوب مکے سے کھڑے ہو کر کے اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کر, وہ محبوب انگلی کا اشارہ کرے میں ڈوب چکا ہوں واپس نکل کے آ جاؤں, اور کہہ دوں مولا قیامت کے دن مولا سے مولا میرے وجود کو دیکھ مجھے تیرے محبوب کی انگلیوں نے دیکھا. سبحان اللہ. ہم منتظر ہیں اور ایک خوشی کا دور دورہ. انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں, فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, اور جبریل کی خوشی کا عالم نہ پوچھئے. 3 جھنڈے لے کے آئے, ایک کعبے کی چھت پہ, ایک بیت المقدس کی چھت پہ, ایک حضرت آمنہ کی چھت پہ. ایک روایت دوسری, ایک کعبے کی چھت پہ, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں. جھنڈے لہرا کر کے یہ اعلان کر دیا کہ سارے جہان پر جس کی حکومت ہوگی وہ پیغمبر آ گیا. سبحان اللہ. زمین کا جو آخر ہے مغرب, اور زمین کا ادھر جو آخر ہے مشرق. ایک مشرق میں ایک مغرب میں زمین پوری گھر گئی, اور زمین کا بیچوں بیچ سینٹر وہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے. ایک کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑ کر کے علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت, روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, ہر سو اڑا پھریرا صبح شب ولادت. رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. ادھر نبی خوشیاں منا رہے ہیں, فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. تو اے للوا والو, اب ایک عقیدے کا جملہ دے کر کے بہت جلدی آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. دیکھو ادھر سب خوشیاں منا رہے ہیں. جب ابلیس کو ڈھونڈا گیا, جب شیطان کو ڈھونڈا گیا, تو مکے میں ایک پہاڑی ہے جسے ابو قبیس کہا جاتا ہے. اس پہاڑی پہ سر مار رہا تھا ابلیس, سر مار رہا تھا, رو رہا تھا. اس کے چیلوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہتا دور ہو جاؤ میری نظروں سے, تمہیں پتہ نہیں میرے منصوبے کو خاک میں ملانے والا پیغمبر آ گیا, میرے نظام کو درہم برہم کرنے والا رسول آ گیا. اب دیکھو ادھر سب خوشیاں منا رہے ہیں, انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں, فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہے. ادھر ابلیس رو رہا ہے. تو اے للوا والو, عرس رشیدی میں آنے والو, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے نبی کی آمد پر جو خوشیاں مناتے ہیں وہ فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں. نبی کی آمد پر جو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, جو جھنڈے لگاتے ہیں, وہ جبرائیل کی سنت کو ادا کرتے ہیں. نبی کی آمد پر جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں وہ انبیاء کی سنت ادا کرتے ہیں. اور نبی کی آمد پر جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, جن کے چہرے سکڑ جاتے ہیں, وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں, کیونکہ ادھر سب خوش تھے, ابلیس رو رہا تھا. ہمیں پتہ چل گیا آج اس کی ذریت روتی نظر آتی ہے. ان کے بیٹے کا برتھ ڈے آئے, لاکھوں روپے خرچ کریں گے, کوئی شریعت کا حکم نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں. ان کے گھر میں آپ دیکھو کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا لگائے ہوئے ہے, کوئی کسی پارٹی کا سپورٹر بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پی ایم صاحب کا حکم آیا ہر گھر ترنگا, گھر گھر ترنگا, تو دارالعلوم دیوبند پہ بھی لہرا رہا تھا ترنگا. کسی نے کوئی حکم نہیں لگایا. جہاں 12 ربیع الاول کا جھنڈا لگایا بس شرک و بدعت کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے روتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھنا ان کو. اس دن حضور کا وصال ہوا تھا, اس دن ابو بکر ہوش میں نہیں تھے, ادھر حضرت عمر ہوش میں نہیں تھے, سب رو رہے تھے صحابہ. اور یہ گلیوں میں خوشی مناتے پھر رہے ہیں, یہ گلیوں میں جھنڈے لے کر کے پھر رہے ہیں. ارے ان ظالموں کو میں امام عشق و محبت کا وہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میرا امام فرماتا ہے او میرے نبی کی آمد پر اپنے چہرے بگاڑنے والوں, او میرے نبی کی آمد پر اپنے پیٹوں میں درد محسوس کرنے والوں, احمد رضا قیامت تک مسلمانوں کو یہی پیغام دیتا رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ بھائی, واہ, 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 واہ.
دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ میرے امام نے پیغام دے دیا۔ اور آپ کو میں بتا دوں ایک بات اتنی یاد رکھنا، وہ جو کہتے ہیں نا اس دن حضور کا وصال ہوا تھا، تو مجھے بتاؤ للوا والو، پیدائش پہلے ہے یا وصال پہلے؟ پیدائش پہلے۔ اچھا، ہمارے اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھئی؟ قرآن خوانی کراتے ہیں۔ محفل میلاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہم اپنے عام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ میرا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھ کے میرا امام فرماتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ایک پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں پیدائش کی خوشی منا لے، ہے نا؟ غم منانے کے لیے تم ہی کافی ہو، کیا بات ہے، رونے کے لیے تم ہی کافی ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی پکار اٹھے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مصطفیٰ آئے، سب مسکرانے لگے۔ وہ مکہ جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، نبی نے بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی دینی ماحول میں تربیت کرے، دینی ماحول میں پرورش کرے اور اچھے گھر میں ان کا نکاح کر دے، تو وہ جنت میں میرا اتنا قریبی ہوگا جتنا شہادت والی انگلی برابر والی انگلی کے قریب۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ کیا کرے؟ نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ عرض کیا آقا جس کی 1 بیٹی ہو وہ کیا کرے؟ نبی نے فرمایا دینی ماحول میں تربیت کرے، دینی ماحول میں پرورش کرے اور اچھے گھر میں نکاح کر دے، تو وہ بھی جنت میں میرے اتنا ہی قریبی ہے۔ یہ بیٹیوں سے محبت کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ نے۔ نبی نے اپنی بیٹی سے محبت کی، آج ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ نبی نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ سے محبت کی، تو آج بھائی اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور ادب کیا، تو آج ہر انسان اپنی ماں کا ادب و احترام کرتا نظر آتا ہے۔ اب ایک آخری بات، اور نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام اور میری تقریر ختم، وقت کافی ہو گیا۔ آل رسول اتنی درد کے عالم میں بھی آپ لوگوں کی محبت میں یہاں بیٹھ کر کے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے آدمی، ادب سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، سمجھے؟ آل رسول آئے ہیں، ارے خوش دلی کے ساتھ جب دعا کریں گے، نبی کے نواسے ہیں، نبی کے نواسے کے شہزادے ہیں، آل رسول ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت میں سارے رشتے سارے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف میرا رشتہ اور میرا نسب باقی رہے گا۔ یہ وہ نسب ہے جو قیامت میں بھی باقی رہے گا۔ ان کے لیے آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ محبت تو یہی تھی، محبت کا تقاضا تو یہی تھا کہ جب آئے آل رسول تو آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ یہ کیا گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا؟ یہ اس طرح سے آپ ادب کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا کریں۔ آل رسول دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس بستی پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ تو میری ایک آخری بات سن لیں، میں زیادہ ادھر نہیں جاؤں گا، ایک ادب کی بات میں نے کہہ دی۔ جب بھی آل رسول آپ کی بستی میں آئیں تو ادب کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو۔ جب آل رسول کی آمد ہو گئی، بیٹھ گئے ممبر رسول پہ، تو ایک ایک کر کے آپ آ جاتے، دست بوسی کر لیتے، یہ ایک الگ بات ہو جاتی۔ آؤ ذرا دیکھو، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے شکم میں تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھتا۔ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر کے یثرب مدینہ منورہ آئیں۔ اس وقت مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے، مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے۔ جب تک نبی ہجرت کر کے مدینہ نہیں تشریف لائے تھے تو لوگ وہاں بیمار پڑے رہتے تھے، اور جب آقا مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو پھر وہاں سے بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، کوئی بیمار نہیں پڑا۔
اللہ اکبر، وہ شان ہے، وہ مدینہ طیبہ ہو گیا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی مقام ابوا میں طبیعت خراب ہو گئی، 6 سال کی عمر میرے آقا کی ہے۔ قافلہ چلا گیا، بظاہر کوئی مرد نہیں ہے میرے آقا کے ساتھ میں، 6 سال کی عمر میرے آقا کی، اور ساتھ میں باندھی ایمن۔ حضرت آمنہ پہ وہ وقت آیا جو سب پہ آنا ہے، وہ گھڑی آئی جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آیا جو سب پہ آنا ہے۔ جب جا کنی کا عالم طاری ہوا تو حضرت آمنہ کے سر کو نبی نے اپنے مبارک زانو پہ رکھ لیا، اور آقا اپنی ماں کا سر دبانے لگے۔ جنت کی حوروں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کی ماں کی خدمت کریں۔ تو نبی کا کردار بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نرسوں اور نوکرانیوں کی ڈیوٹی لگا کے ادا نہیں ہوتا ہے، ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے آقا اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں، دیکھا مشفقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، شفیقہ ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضرت آمنہ کے چہرے پر گرے۔ حضرت آمنہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا شہزادہ رو رہا ہے۔ میرے نبی کے چہرہ مبارک پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مت رو میرے لال، تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے، آنسو مت بہا میرے لال، تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو رونے کے لیے نہیں آیا ہے، روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے۔ بچے ماں باپ کی موت پہ اس لیے روتے ہیں کہ ماں باپ کے بعد میں بے سہارا ہو جائیں گے، میرے لال تو کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، تیرا خدا تیرا سہارا ہے اور تو ساری خدائی کا سہارا ہے۔ حضرت آمنہ نے میرے نبی کے مبارک کانوں میں ایک بات کہی، میرے لال میں دیکھ رہی ہوں تیرا چرچا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، میرے لال ہر جگہ تیرا چرچا ہوگا، اور آمنہ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، آمنہ کا چرچا کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں، تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضرت آمنہ نے یہ کہا، اور حضرت آمنہ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ نبی کہتے امی اور بولو نا، نبی کہتے امی اور بولو نا، میرے آقا نے اپنی ماں کے جسم کو ہلا کے کہا امی اور بولو نا، حضرت آمنہ کی آواز نہیں آئی۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے انہی پتھریلی وادیوں میں 6 سال کی عمر میں آقا نے اپنی ماں کی قبر بنائی، اور جب اپنی والدہ کو دفن کیا، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے اتنا رو رہے تھے کہ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے مکے میں کسی بچے کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے میرے آقا آنسو بہا رہے تھے۔ اے میرے نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کر لو، ماں باپ حیات ہے تو خدمت کر لو۔ جس دن یہ سائے سر سے اٹھ جاتے ہیں اس دن کوئی دعائیں دینے والا تک نہیں ملتا، اس دن کوئی محبت سے دیکھنے والا تک نہیں ملتا۔ ہمارے علماء نے فرمایا باپ آنگن میں لگے ہوئے پیڑ کی طرح ہے، جس دن یہ پیڑ گر جاتا ہے اس دن دھوپ بھی کاٹتی ہے اور ہوا کے گرم گرم تھپیڑے بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر لو۔ جس دن یہ سائے سر سے اٹھ گئے اس دن چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی محبت کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی، ماں باپ جیسا پیار کرنے والی شخصیت نہیں ملے گی۔ اگر بیٹا باہر کام سے چلا جائے تو ماں کو رات میں نیند نہیں آتی کہ میرا لال باہر چلا گیا، باپ بستر پہ کربٹیں بدلتا رہتا ہے میرا لال باہر چلا گیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج وہی اولاد جوان ہو جائے 4 پیسے کمانے لگے، ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، خود کے کمرے میں اے سی لگا ہے، کولر لگا ہے، ماں باپ ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کر کے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا؟ عید کے موقع پہ بچے نئے نئے کپڑے خرید کر لائیں اور ماں باپ تمہارے بچوں کا چہرہ دیکھیں، بقرہ عید کے موقع پر بچے گوشت کھائیں اور ماں باپ بیٹھ کر کے بچوں کا چہرہ دیکھیں۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو جوان کیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا؟ مولانا روم فرماتے ہیں پہلی محبت ہے ماں باپ کی جو دنیا میں بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو بڑھاپے میں یہ امید لگا کے مت بیٹھنا کہ تیری اولاد تیرا سہارا بن جائے گی۔ اسی کو آج نوجوان کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ارے کبھی اپنے باپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھ لیا کرو، ان کی سفید داڑھی کے بالوں کو دیکھ لیا کرو۔ میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، تمہارے ہاتھ کی لکیریں کہاں چلی گئی؟ ایک جواب دیا تھا بیٹا تمہاری تقدیر بناتے بناتے ہمارے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی۔ باپ کیا
کیا نہیں کرتا اس اولاد کے لیے. رات کے 3 بجے بلرام پور میں جا کر دیکھو, یہ بسیں چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے, یہ رکشہ چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے, یہ میجک چلانے والا ایک باپ ہی تو ہے, جو جان ہتھیلی پہ لے کر کے رات میں روڈ پہ چل رہا ہے. آج وہ اولاد کیا جانے جسے موبائل چلانے سے فرصت نہیں ملتی, جسے واٹس ایپ دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی, وہ کیا جانے باپ نے کون سی قربانیاں دی ہیں میرے لیے. یہ شدت کی گرمی میں پورے دن پھلوں کا ٹھیلا لگا کے شدت کی گرمی میں کھڑا ہونے والا ایک باپ ہی تو ہے, جو سوچتا ہے تھوڑے پھل بک جائیں گے میری اولاد کے خرچے میں کام آئیں گے. یہ مزدوری کرنے والا باپ ہے, دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنے والا باپ ہے, دوسروں کے گھروں میں جا کر کے اینٹیں سر پہ رکھ کر 3 منزل پہ لے کر کے چلنے والا ایک باپ ہے. باپ کون سی قربانی نہیں دیتا اپنی اولاد کے لیے. یہ کوچنگ کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ یونیورسٹی کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے, یہ اسکول کی فیسیں بھرنے والا ایک باپ ہے. آج وہی بیٹا جوان ہو گیا, ماں باپ کا بستر گھر سے باہر نکال دیا. کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے, کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے. دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا, راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے, باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا. وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں, دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی. شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے, باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی, باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی. بڑھاپا کیا جوانی کیا یہ بچپن بانٹ لیتے ہیں, نہ ہو گر دل میں گنجائش تو آنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں, مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. نہیں منظور حصے میں کسی بیٹے کو اپنی ماں, مگر آپس میں بوڑھی ماں کے کنگن بانٹ لیتے ہیں. میرے آقا اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر کے رو رہے تھے. ام ایمن کہتی ہیں جب میں لے کر کے چلی ایک ٹیلے پہ چل رہی تھی, آقا نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی تربت سے لپٹ کر کے رونے لگے. کتنی محبت تھی ماں سے, کتنا پیار تھا میرے آقا کو ماں سے. خدائی حیران ہے میرے مولا, جسے تو نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, اس کے ساتھ ایسا معاملہ ماں کے شکم میں ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, 6 سال کے ہوئے ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا, 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ہماری رحمت کے کرشمات کو تم کیا جانو. اگر ان کی ماں زندہ ہوتی, ان کا باپ زندہ ہوتا, ان کا دادا زندہ ہوتا, اور جب یہ مکے میں اسلام کا پرچم بلند کرتے تو دادا کہتا بیٹے میرے دبدبے کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے, باپ کہتا بیٹا میرے روب کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے, ماں کہتی بیٹا میری ممتا کے سائے میں تو نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. پروردگار عالم نے وہ سائے پہلے ہی اٹھا لیے تاکہ دنیا دیکھ لے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ ساری خدائی کا سہارا ہے. میرا امام پکار کے کہتا ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, سب سے اولا و اعلی. ہمارا نبی سب سے بالا و بالا, ہمارا نبی. وہ نبی کیا پیغام دے کر گئے. آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میری گود میں آقا کا سر رکھا ہوا تھا, ایک پیغام دیا تھا یا امتی الصلاۃ الصلاۃ, اے میری امت نماز کی پابندی رکھنا, نماز کو قائم رکھنا. اگر نبی سے سچی محبت ہے تو اللہ کی عبادت کرو, نبی سے سچا پیار ہے تو مسجدیں آباد کرو. جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے, کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافر پر قیامت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہوئی ہو مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ رہی کلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی رہی للوا والوں تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔